جی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ لڑکے والوں کے والدین ہمارے پاس آئے تھے، انہوں نے بولا کہ جو ہے نا اللہ کے لیے اپنی جو ہے نا ایک بیٹی کا رشتہ ہمیں دے دے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیلاب نے آپ کے بیٹے کی زندگی بدل دی، خیمے میں آنے کی وجہ سے کہاں ہو گیا؟ کبھی سوچا نہیں تھا ایسے جیسے ہو گیا، یہی تھا کہ ہم گھر جا کے سب کچھ کریں گے، جو پیچھے سیلاب آ گیا سب کچھ ڈوب گیا، تو پھر خیمہ بستی میں بچے کی شادی کر کے تو جو لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں خیمہ بستی میں شادی ہو رہی ہے، یہ رشتہ بنا کیسے؟ بیٹے کی پسند تو نہیں ہے؟ چلو جی مبارکباد، ماشاءاللہ خیمہ بستی میں ایک بہت بڑی خوشی اور آپ نئی زندگی شروع کر رہے ہیں، مجھے بتائیں کتنی خوشی ہے؟ جی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ اچھا، شادی میں بڑے لڑکی والے بڑے ڈیمانڈیڈ ہوتے ہیں کہ جی لڑکا بڑا کاروباری ہو، بڑے معاملات ہوں، تو لیکن آج یہاں پر آپ بھی خیمے میں ہیں، دلہن بھی خیمے میں ہے، تو یہ ایک بڑی نئی چیز ہے ہماری طرح، آپ بھی نوجوان ہیں، تو اس چیز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بڑی انوکھی شادی ہے، آپ نے اس سے پہلے ایسی شادیاں بالکل نہیں دیکھی، لیکن آپ کی شادی ہو رہی، کتنی خوشی ہے آپ کو؟ جی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ رشتہ کس طرح ہوا؟ آپ نے خود پسند کی دلہن کو جا کر یا گھر والوں نے دیکھا؟ یہ لو میرج ہے، ارینج ہے؟ یہ گھر والوں نے دیکھا تھا رشتہ، انہوں نے مجھے دکھایا، میری رضامندی پوچھی ہے، میں نے ہاں کر دی ہے، یہ ایسی بات چل گئی آگے اور آج آپ کے سامنے ہی۔ تو آج یہ خیموں کا سفر کیسے طے ہوا؟ کس طرح معاملات بنے؟ یہ جو سیلاب آیا نا اسی وجہ سے یہ خیموں میں آگے 1 منتھ سے ہیں ادھر، ایک مہینہ ہو گیا، تو الخدمت ہے، یہ بہت اچھا ہی کام کر رہے ہیں، تو کسی چیز کی انہوں نے کمی نہیں آنے دی، ساری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں یہ۔ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں؟ جی آسمانوں میں بنتے ہیں، جہاں پر بنتے ہیں بس جہاں پر اترے وہاں پہ ہی ہو جاتا ہے، ابھی میری ادھر تارے اترے تھے یہاں پہ ہی کام۔ چلیں، وعلیکم سب سے السلام۔ پہلے بہت بہت مبارک آپ کی سسٹر کو، آپ کو کہ ماشاءاللہ اتنے معاملات کے باوجود، بڑی پریشانیاں دیکھنے کے باوجود ایک بہت بڑی خوشی گھر میں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جب یہ ایک نئی جرنی لائف سٹائل ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں یہ خیموں کا سفر کیسے طے ہوا؟ خیموں کا سفر کیسے طے ہوا؟ ہم دراصل جو ہے نا چونگ میں آئے ہیں، 30 سال بعد ہمیں اپنا گھر ملا تھا، 30 سال بعد ہم جو ہے نا اپنے گھر میں گئے تھے، ابھی ہمیں وہاں پہ 10 یا 15 دن ہوئے تھے، اور اچانک سے سیلاب آنے کی وجہ سے جو ہے نا گھر کا سارا سامان وغیرہ، بہنوں کا جہیز کا سامان، شادی تھی ان کی، ایک بہن کی شادی تھی، لیکن سیلاب آنے کی وجہ سے سارا کا سارا سامان جو ہے نا وہ ڈوب گیا، اور ہم جو ہے نا یہاں پہ پہلے ہم جو ہے نا عدالت شاہ تھے، وہاں خیموں میں تھے، وہاں سے پھر ہمیں یہاں پہ شفٹ کیا گیا، ہم 1 منتھ ہو گیا ہم ادھر ہی ہیں۔ بڑا ایک نئی چیز ہے پاکستان میں کہ لڑکا بھی خیموں میں رہ رہا ہے، لڑکی بھی، اور یہ دلہا دلہن کی شادی ہے، یہ پاکستان کی بڑی انوکھی شادی ہے، تو مجھے بتائیں یہ رشتہ کیسے ہوا؟ کس طرح مطلب کہ یہ دراصل جو ہے نا لڑکے والوں کے والدین ہمارے پاس آئے تھے، انہوں نے بولا کہ جو ہے نا اللہ کے لیے اپنی جو ہے نا ایک بیٹی کا رشتہ ہمیں دے دے، تو جو ہے نا انہوں نے اس کو پسند کیا تھا، تو انہوں نے جو ہے نا بابا نے رشتہ دے دیا، ان کی شادی کے لیے ہاں بول دی۔ تو لڑکے کا کیمپ وغیرہ کدھر ہے؟ لڑکے کا کیمپ جو ہے نا دوسری والی سائڈ پہ ہے، تقریباً 54 نمبر خیمہ جو ہے نا وہ ان کا ہے۔ تو لڑکی والے تو بڑے ڈیمانڈیڈ ہوتے ہیں، لڑکا یہ کرتا ہو، لڑکے کا گھر باہر ہو، تو آپ نے یہ کس طرح اتنا آسانی سے کر دیا؟ کیونکہ آپ بھی تو خیمے میں رہ رہے ہیں، لڑکا بھی رہ رہا ہے، تو لڑکی والے تو کہتے ہیں گھر لڑکے کا گھر اپنا ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو۔ ہم نے سوچا یہی تھا کہ لڑکے کا کاروبار ہو، لڑکے کا اپنا گھر بار ہو، مینس کے بہت سارا کچھ سوچا تھا، لیکن جو ہے نا انہوں نے آ کے اللہ کے لیے رشتہ مانگا، اللہ کے نام پہ انہوں نے مانگا کہ ہمیں رشتہ دے دیں، تو اس لیے جو ہے نا منع نہیں کر سکے، باقی اس کے نصیب ہے، اللہ پاک جو ہے نا اس کے حق میں بہتر کرے، جو بھی ہوگا ہم یہی دعا کریں گے کہ جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے اللہ پاک وہ بس اسے خوش رکھے ہمیشہ۔ کبھی سوچا تھا کہ بہن کی شادی اس طرح ہوگی؟ کبھی سوچا نہیں تھا، بہت کچھ سوچا تھا کہ ہم جو ہے نا میرج ہال میں جو سارے ارینجمنٹ کریں گے، اور ڈھولکی وغیرہ ڈیکوریشن سارا کچھ، ریلیٹیوز سارے آئیں گے، مینس کے بہت سارا انجوائے کریں گے، لیکن آج جو ہے نا کسی بھی ریلیٹیو کو ہم نے جو ہے نا وہ نہیں بلایا۔ آج ہم جو ہے نا ان خیمہ بستی کے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہی ہمارے رشتہ دار، یہی ہمارے سب اپنے ہیں، کیونکہ 1 منتھ سے یہی ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں۔ دلہن کی کتنی خوشی ہے آخر میں بتائیے گا؟ دلہن کی خوشی کتنی خوش ہیں وہ اس ایگری، اس ماحول سے، اس رشتے سے کتنا خوش ہیں؟ ماشاءاللہ وہ بہت خوش ہیں، کیونکہ دونوں کی جو ہے نا رضامندی سے کیا گیا رشتہ، اگر زبردستی ہوتا، یہ بات سب سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے زبردستی کیا ہو، لیکن ایسی بات نہیں ہے، لڑکے کو الگ سے بٹھا کر پوچھا گیا، لڑکی سے الگ سے بٹھا کر پوچھا گیا، پھر دونوں کو بھی بٹھا کر پوچھا گیا۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو، آپ کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے،
खैमा बस्ती में एकदम से शादी कैसे ये प्लान किया? जब पीछे सैलाब आ गया, सब कुछ डूब गया, तो फिर खैमा बस्ती में बच्चे की शादी करके तो अपनी फैमिली भी, तो फिर आपको पता है बच्चा माशाल्लाह जवान था, मुझे अच्छी लड़की लगी, पसंद आई और मैंने रिश्ता मांग लिया। रिश्तेदारी थी? नहीं जी, कोई भी नहीं, हम तो जानते भी नहीं थे, बस इधर काम करती थी, खिदमत करती थी वाम की, तो मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें मंजूर है, कोई इतराज़ नहीं है। फिर उन्होंने यही वालदन की रजामंदगी थी हमारी भी कि ये खैमों में निकाह कर देते हैं, बकाया जो भी रस्में घर जाके करेंगे। आप कह सकते हैं कि सैलाब ने आपके बेटे की ज़िंदगी बदल दी, खैमे में आने की वजह से निकाह हो गया? कभी सोचा नहीं था ऐसे जैसे हो गया, यही था कि हम घर जाके सब कुछ करेंगे, वापस वही रूटीन में आके, लेकिन अब जल्दबाजी में जो कुछ हो गया माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा हो गया। माँ की ख्वाहिश होती है अपने बेटे की शादी बड़े धूमधाम से करने की, और शादी हाल हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, लेकिन आपने तो खैमा बस्ती में ही कर दी। मेरी तो बड़ी बड़ी धूमधाम से शादी करने की ख्वाहिश थी, यही ख्वाहिश थी कि बेटे के लिए वो कुछ करूं जो एक माँ करना चाह रही है, उससे भी आगे जाना चाह रही थी। मेरा बेटा तो कहता था कि मैंने ऐसी गाड़ियाँ लेके जानी है, ये करना है, दोस्तों को, सबको, फैमिली को, मेरे अपने भी शौक थे। बस अब जिस मोड़ पे खड़े हैं ना, कुछ बचा ही नहीं है, इस्लाम में डूब गए, अब कुछ बचा ही नहीं है, सोच ही बंद होगी कि अब आगे क्या करना है। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। ये सबसे बड़े बेटे की शादी है? ये बड़े बेटे की है। अच्छा, माँ की ख्वाहिश होती है कि जो मतलब जहेज़ हो काफ़ी सारी लड़की का, अच्छा धूमधाम से हो शादी, लेकिन अचानक फिर बेटा इस बारे में क्या कहता है? बेटे ने तो कोई भी बात डिमांड नहीं की बेटे ने? कोई बात नहीं उसने बेचारे ने की। मैंने उनको पूछा कि ये मुझे अच्छी लगी लड़की और मैं बात कर लूँ, उन्होंने कहा मामा मुझे नहीं पता, जो करना आपने करना है। उनकी ना उनकी डिमांड है ना हमारी डिमांड है। शादी के मामला जब होते हैं, जब शादी के मामला जब होते हैं तो रिश्तेदारी सबसे फ्रंट फुट पे होती है। अगर शादी अच्छी हो तो वो तब भी अप्रिशिएट करते हैं, अगर शादी अच्छी ना हो तो सबसे बड़ी बदनामी भी वही करते हैं। तो यहाँ पे रिश्तेदारी जो है वो किस नज़र से आपको देख रही है? मैंने रिश्तेदार को किसी को बताया ही नहीं है, क्योंकि जो सैलाब आया है तो मैं अकेली डूबी हूँ। किसी रिश्तेदार ने फ़ोन करके भी नहीं पूछा कि भी क्या हाल है, किस कंडीशन में हो, तो फिर इस मामले में रिश्तेदार को क्यों शरीक करूँ? मैं रिश्तेदार शादी में नहीं आया? कोई मैंने किसी को बताया ही नहीं है, बस मैं अपने बच्चों के साथ ही आ गई हूँ। बस पैगाम देना चाहेंगे, लोग बड़ी बड़ी शादियाँ करना चाहते हैं, लेकिन आपने एक आला मिसाल कायम कर दी कि खैमा बस्ती में शादी की। मैंने तो यही मिसाल देना चाह रही हूँ कि पैसे से रिश्ते नहीं बनते थे, मजबूरी का किसी को समझे। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, जो बंदा इंसानियत को समझता है ना वो कामयाब होता है, जो पैसे को देखता है ना उस कामयाबी भी नहीं है, और रिश्तेदारी में भी दरार आ जाती है। बहुत शुक्रिया। जैसे हम लोगों में दरार आई हुई है, पैसे को देख के रिश्तेदारी थी, जब मेरा सब कुछ रुट गया तो मेरा कोई भी नहीं बना, माँ बाप बहन भाई सब छोड़ गए, ससुर छोड़ गए, कोई भी नहीं। इस टाइम मेरी औलाद ही मेरा सब कुछ है।